بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھارا پہلوان کی پہلی کشتی ان کے خاندانی حریف ایک بہت بڑے خاندان بجے والا خاندان کے سپوت زوار حسین پہلوان ملتانی سے ہوئی، جو کہ احمد بخش پہلوان مرحوم کے بیٹے اور حسن بخش پہلوان مرحوم کے پوتے تھے۔ ان کے بڑوں نے بہت نام پیدا کیا تھا اور جھارا پہلوان کے بڑوں کے ساتھ ان کی بہت سی کشتیاں بھی ہو چکی تھیں۔ زوار حسین اس خاندان کا چشم و چراغ تھا، بجے والا خاندان کا، اور جھارا پہلوان کے لیے جیسے وہ تیار بیٹھے تھے کہ جیسے ہی اس خاندان کا کوئی نیا پہلوان سامنے آئے تو اس سے کشتی رکھیں۔ جب یہ کشتی ہوئی تو اس وقت کشتی سے پہلے کے جو حالات تھے، لاہور بھر میں ایک عجیب سما تھا۔ 1975 کا یہ دور تھا اور ٹھیکیداروں نے بہت خرچہ کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جتنا بھی خرچہ کر لیں گے انہوں نے دنگل سے منافع ہی کمانا ہے۔ شہر کے چوراہوں پہ، چوکوں پہ، ادھر ادھر بہت بڑے بڑے دنگل کے پوسٹر جو تھے وہ لگائے گئے، دنگل کے اشتہارات بنوائے گئے، پوسٹر اور بورڈز بنوائے گئے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اہل لاہور سنتے کہ کوئی قافلہ ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ڈھول کی تھاپ اور ٹلیوں کی آواز سنائی دینے لگ جاتی۔ دنگل کو اس قدر مشتہر کیا گیا کہ ہر کس و ناکس کو پتا تھا کہ لاہور میں ایک بہت بڑا دنگل منٹو پارک میں ہونے جا رہا ہے۔ جس دن دنگل ہوا تو دونوں دفوں کے چاہنے والے جو تھے وہ منٹو پارک میں موجود تھے۔ پاکستان کے مشہور و معروف دنگلوں میں سے یہ ایک کامیاب ترین دنگل سمجھا جاتا ہے، لیکن مرکز نگاہ جو کشتی تھی وہ ان دو خاندان کے عظیم جو فرزند تھے ان کی کشتی دیکھنے کے لیے عوام آئے ہوئے تھے۔ دونوں پہلوان روایتی انداز میں آئے اور داد تحسین وصول کی۔ جھارا پہلوان جب کھاڑے میں اترا، ٹین ایجر تھا اس وقت، لیکن بہت ہی خوبصورت ڈیل ڈول کے ساتھ وہ اکھاڑے میں آیا، اور طاقت میں زوار حسین ملتانی بھی کم نہ تھا، فن اور طاقت کا سمندر تھا وہ بھی۔ لیکن یہ کشتی چند سیکنڈ تک ہی جاری رہی اور جھارا پہلوان نے بغلیں بھر کر زوار حسین ملتانی کو چاروں شانے چت کر دیا۔ جھارا کا جیتنا تھا کہ اہل لاہور نے اسے اٹھا لیا کندھوں پہ اور اس کے حق میں نعرے لگائے اور جشن منایا گیا۔ یہ جھارا کی پہلی کامیاب کشتی تھی کہ جس سے انہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ہی کشتی تھی اور پہلی ہی فتح کا آغاز تھا۔ گوگھا پہلوان چیمپئن پنجاب پاکستان کے مقبول ترین پہلوانوں میں سے صف اول کے پہلوان ہیں۔ اس پہلوان نے پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ کے پہلوان ہیں سب سے کشتیاں لڑی ہیں اور عوام ان کی کشتی کو بہت پسند کرتے تھے۔ 1976 جنوری میں ان کے حواریوں نے جب جھارا پہلوان کی بہت مقبولیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ چیمپئن پنجاب گوگھا پہلوان کی کشتی جو ہے جھارا پہلوان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک تو پہلوان بہت بڑے تھے دونوں، دوسرا یہ دنگلوں کے بے تاج بادشاہ مستری یوسف پیٹیاں والے جو تھے لاہوری، انہوں نے یہ دنگل کروایا، آرگنائزر وہ تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا۔ یہ ایک ایسا دنگل تھا کہ جس نے دیکھا ہے اس کو، وہ بھی اس کی آپ کو پوری ترتیب بتا دے گا، اور اس دور کے جس بندے نے نہیں دیکھا تھا وہ بھی آپ کو اس طرح سے سنا دے گا کہ جیسے وہ دنگل میں موجود تھا۔ یعنی کہ اتنے لوگوں نے دیکھا کہ ایک نے دیکھا تو جب تک اس نے دوسرے کو اس کی رودات سنائی نہیں اسے چین نہیں آیا۔ دنگل کی مقررہ تاریخ پہ اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ انتظامیہ کی بہت زیادہ کوششوں کے باوجود بھی لوگوں کا مجمع جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ گوگھا پہلوان اس وقت فن کے عروج پہ تھے
اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے گوگا پہلوان کی شکل میں پاکستان کو ایک ایسا پہلوان بخشا تھا کہ جن کو پورا پاکستان محبت کرتا تھا، اور اس کی وجہ ان کا فن تھا۔ جب کشتی شروع ہوئی تو گوگا پہلوان نے آتے ہی جھارا پہلوان کو سخی ماری، جو کہ جھارا پہلوان جو ہے اس سے اپنا بچاؤ کر گئے، اور گوگا پہلوان نے 12 منٹ کی اس کشتی میں 2 مرتبہ جھارا پہلوان کو کنڈا ڈالا آگے رکھ کر۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی کوئی بھی دنیا کا ایسا پہلوان نہیں ہے جس نے جھارا کو آگے رکھا ہو، مگر واحد گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گجرانوالا، واحد وہ ایک پہلوان ہے کہ جس نے نہ صرف جھارا کو 2 مرتبہ آگے رکھا بلکہ کنڈا بھی ڈالا۔ جھارا پہلوان اپنی بے پناہ طاقت کی وجہ سے 2 مرتبہ ان کے کنڈے سے نکلے، اور پھر جھارا پہلوان نے گوگا پہلوان کا داؤ ہی کنڈا ڈال کے ان کو چت کیا، اور 12 منٹ کی اس کشتی میں پلک جھپکتے میں ایسے جیسے ایک شیر دوسرے شیر پہ حملہ کرتا ہے۔ پاکستان کی جو فنگر ٹپس پہ گنی جا سکتی ہیں کشتیاں، ان میں ایک کشتی یہ بھی تھی۔ بس جھارا پہلوان کا جیتنا تھا کہ اہل لاہور جو ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور لاہور میں کئی دن تک جشن منایا گیا۔ یہ جھارا پہلوان کی ایک بہت بڑی فتح تھی کہ انہوں نے گوگا گجرانوالیہ کو شکست دی۔ جی اب ہم پہنچے ہیں 1979 جون میں، جو کہ ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہوئی پاکستان میں کہ جاپان کے مشہور و معروف فری سٹائل ریسلر انوکھی پہلوان اور جھارا پہلوان کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کی بازگشت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا عالم میں دور دور تک پہنچی، اور لوگ اس تاریخ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب جھارا پہلوان اور انوکھی پہلوان آمنے سامنے ہوں۔ سب سے اہم بات دنگل کروانے کے لیے کہ اس دنگل کو بھی شہنشاہ دنگل، جن کا نام دنگلوں کی دنیا میں سر فہرست ہے، مستری محمد یوسف پیٹیاں والے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا، جس میں گجرانوالا کے، لاہور کے ان کے ساتھی تھے، استادہ والا فیملی سے بھی لوگ تھے، اور گوگا پہلوان کے اقارب میں سے بھی لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، اور کچھ لاہور کے جو ان کے دوست تھے انہوں نے بھی معاونت کی۔ جھارا پہلوان کی آج تک جو کشتیاں وہ جیت چکے تھے وہ سب پاکستانی پہلوانوں کے ساتھ تھیں، لیکن انوکھی کے ساتھ کشتی کا یہ سب سے بڑا جو ان کا مارکا تھا، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکی پہلوان جو ان کے چچا تھے، انوکھی پہلوان ان کو شکست دے چکے تھے۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس وقت اکی پہلوان شوگر کے مریض تھے اور بڑھاپے کی طرف گامزن تھے، ان میں وہ دم خم نہیں تھا، لیکن جب ان کی انوکھی کے ساتھ کشتی ہوئی، اکی پہلوان نے داؤ لگا کر انوکھی کو چاروں شانے چت کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پھر انوکھی ان سے اپنے آپ کو چھڑوا نہ سکا تو انہوں نے خود اٹھ کر اسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کھڑے ہو کے دوبارہ لڑو، تو اکی پہلوان بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ جھارا پہلوان اس وقت چھوٹے سے تھے جب یہ کشتی ہوئی، تو انوکھی کے ذہن میں وہی بچہ تھا، لیکن جب اس نے رنگ میں اترنے والے جھارا کو دیکھا تو انوکھی پہلوان سمجھ گئے کہ یہ وہ جھارا نہیں ہے جس کو میں نے انوکھی کے ساتھ جب اکی کی کشتی ہوئی تو اس انوکھی نے جس جھارا کو دیکھا تھا، اب کا انوکھی اس جھارے کو نہیں دیکھ رہا۔ تو انوکھی کے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ فری سٹائل کی کشتی تھی، گدے کی کشتی تھی، ہمارے روایتی کھیل کے مطابق تو وہ نہیں تھی۔ جھارا کے لیے جو سب سے نقصان دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو کشتی ہے یہ رنگ میں تھی اور اس میں مٹی کا کوئی کلچر نہیں تھا اور فری سٹائل ٹائپ کی تھی۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ اس کے شانے ٹکا دیے تو کشتی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پہ 3 تک گننا بھی پڑتا ہے، لیکن جھارا نے پھر بھی یہ چیلنج جو تھا کیا کشتی کا۔ کشتی طے ہوا کہ 5 راؤنڈ پر مشتمل ہوگی، تو لہٰذا کشتی کے 5 راؤنڈ ہوئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہر ایک راؤنڈ کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جھارا پہلوان کو پہلے سے بھی زیادہ اور متحرک اور جاندار طریقے سے فائٹ کرتا ہوا انہوں نے لوگوں نے دیکھا، اور ہر طرف فضا میں
नारे लगने लग गए झारा पहलवान के। 5 राउंड खत्म हो गए लेकिन उसका कोई नतीजा ना निकल सका। छठा राउंड जैसे ही स्टार्ट हुआ तो अनोखी पहलवान ने, जिसने एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि जितना मुकाबला होना था वो हो चुका। दोनों पहलवान इस काबिल हैं कि ये कुश्ती बगैर किसी रिजल्ट के ख़त्म हो। तो उन्होंने झारा पहलवान का हाथ बुलंद कर दिया। ये एक उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा पन था। तो लाहौरियों ने इस चीज़ को जो है झारा पहलवान की फतह करार दिया और पूरा लाहौर उस वक़्त नारों से गूंज उठा। झारा पहलवान को कंधों पे उठाया गया और जश्न की सूरत में उनको उनकी रहायशगाह पे लाया गया। और जो अनोखी के कोच थे वो वजिद थे कि ये मुकाबला जो है बराबरी की सतह पे ख़त्म हुआ है, क्योंकि अनोखी पहलवान ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर उनका हाथ खड़ा किया है, जबकि मुकाबला तो बराबर हुआ है। लेकिन इस मुकाबले का बराबर हो जाना भी जो झारा की उस वक़्त एज और तजर्बा था और जो अनोखी उस वक़्त फ़न के अरूज पे था, झारा की कामयाबी से कम नहीं है। लेकिन अफसोस हमारे मुल्क के लोगों ने, अपनों ने ही ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये कुश्ती नूरा थी, जिससे झारा पहलवान बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए और वो अपने फ़न से हट के जो दूसरी रस्तों पे चले हैं और उन्होंने अपने आप को तबाही की तरफ जो धकेला है खुद से, उसमें एक वजह सबसे बड़ी जो थी वो उनके दिल बर्दाश्ता होने की यही थी कि लोगों ने इस कुश्ती को नूरा कुश्ती का नाम दिया। हालांकि ये झारा पहलवान की ज़िंदगी के मुकाबलों में एक बहुत बड़ा मुकाबला था कि उनका मद्दे मुकाबल तो उनका हाथ खड़ा कर रहा है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि कुश्ती नूरा थी। जी, आज तारीख है 17 अप्रैल 1981 बरोज़ जुमा और हम पहुंचे हुए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जहां पे आज को आपको एक बहुत शानदार मुकाबला जो है झारा पहलवान रुस्तम पाकिस्तान और गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब के दरमियान जो है वो देखने को मिलने वाला है। ये जो दंगल था ये भी यूसुफ पहलवान ने करवाया, यूसुफ दा दंगल। तो दंगलों में जो पाकिस्तान में मुनक्किद हुए हैं, मेरे ख्याल में जो ठेकेदारों का सरताज ठेकेदार कहा जाए तो वो यूसुफ पहलवान पेटियां वाला ही है। कमाल के दंगल करवाए और शानदार दंगल कराए। तो ये दंगल जो है ये भी यूसुफ पहलवान ने कराया। उसी तरह तमाशाई मौजूद थे और जो कुश्ती पहले गोगा पहलवान और झारा पहलवान के दरमियान पहले हो चुकी थी 1978 में, उस कुश्ती को 3 साल के बाद आज जो है दोहराया जा रहा था। वो कुश्ती चली थी 12 मिनट, लेकिन झारा पहलवान ने जब मैदान में आए हैं, गोगा पहलवान की सलामी बड़ी शानदार थी, बहुत दोनों तरफ से जोश व खरोश देखा जा रहा था। लेकिन ये कुश्ती जो है ये 45 सेकंड तक ही चली। झारा ने आते ही पटचीर किया और गोगा पहलवान को शिकस्त दे दी और फ़ख्रे पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया। अब देखने वालों ने देखा कि वो झारा जो है उस सतह से अब बहुत आगे निकल चुका है। तो इस दिन भी लाहौर में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और लाहौरियों ने फ़ख्रे पाकिस्तान का टाइटल जीतने पर एक दूसरे को मुबारकबादें दी। अब हम पहुंच गए हैं जी अप्रैल 1978। ये पाकिस्तान के बब्बर शेर पहलवान अब्बास पहलवान मुल्तानी, इन जैसा भी तजर्बेकार और बेहतरीन पहलवान लोगों ने कम देखा होगा। माखा पहलवान मुल्तानी को शिकस्त देकर ये रुस्तम मुल्तान हुए। इन्होंने सिद्दीक पहलवान, पिसर गुंगा पहलवान से, सैफुल दाद बोतरा पहलवान रुस्तम रियासत बहावलपुर, सैफ जट पहलवान साहिवाल वाला और इसके अलावा बहुत से नामवर पहलवानों से मुकाबले किए हुए थे और रुस्तम हिंद मेहरदीन पहलवान से भी कुश्ती कर चुके थे। अब्बास पहलवान के नाम का डंका था और इन्होंने झारा पहलवान के साथ जो है मुल्तान में 18 मिनट तक कुश्ती लड़ी, जो एक बहुत बड़ी बात है कि झारा पहलवान के सामने इतनी देर खड़े रहना और मुकाबला डट कर करना, ये सिर्फ अब्बास पहलवान मुल्तानी का ही खासा था। उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई वो अब्बास मुल्तानी हैं और इंडियन पहलवान मेहरदीन से लेके पाकिस्तान के तमाम नामवर पहलवानों से वो लड़ चुके थे। लेकिन झारा पहलवान के आगे उनकी एक न चली
اور جھارا پہلوان نے سواری ڈال کر عباس پہلوان ملتانی کو بھی چت کر دیا۔ اور اپر پنجاب میں تو ان کی کامیابیوں کے جو جھنڈے تھے وہ انہوں نے گاڑے ہوئے تھے، اب یہ مڈ پنجاب میں بھی ان کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ جی جناب، یہ ہے تاریخ 19 فروری بروز جمعۃ المبارک، اور آج ہم پہنچے ہوئے ہیں ایک بہترین مقابلہ دیکھنے کہ جو وسو پہلوان بلوچ رستم کہروڑ پکا، جو کہ استاد فلک شیر پہلوان چیمپئن کہروڑ پکا کے شاگرد تھے اور ریاست کے بہت بڑے بڑے ببر شیروں سے مقابلے کر چکے تھے۔ ریاست کے پہلوانوں کے علاوہ انہوں نے اکرام پہلوان چیمپئن انگلینڈ، گنگا پہلوان کے دوترے مدا پہلوان اور سلاوا پہلوان، اس کے علاوہ بھی بے شمار جو اچھے پہلوان تھے ان سے مقابلے کیے۔ اور یہ بات ماننے والی ہے کہ اس وقت ریاست کے پہلوانوں میں وسو پہلوان بلوچ کا جو ہے توتی بولتا تھا، اور یہ بندے کو ریاست کا فخر اور ریاست کا مان سمجھا جاتا تھا۔ تو اتنے عروج میں جب یہ تھے تو پھر ان کے حواریوں نے فیصلہ کیا کہ وسو پہلوان بلوچ کی کشتی جھارا پہلوان کے ساتھ دیکھنی چاہیے۔ جھارا پہلوان جو فتوحات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے لاہور سے اپر پنجاب سے یعنی مڈ پنجاب تک تو پہنچ چکے تھے کہ عباس پہلوان کو شکستی ملتان میں، اب یہ جو جہاں پہ وسو پہلوان بلوچ تھے یہ لوئر پنجاب میں آ جاتا ہے علاقہ۔ بہاولپور ڈویژن جو ہے یہ پنجاب کی آخری ڈویژن ہے، اور اس کو جنوبی پنجاب بھی کہا جاتا ہے اور لوئر پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔ وسو پہلوان نے بہت تیاری کی، اور جب وہ اکھاڑے میں آیا ہے تو اس کے جسم سے لگ رہا تھا کہ پہلوان نے بہت مشقت کی ہوئی ہے، ان کے جسم کا رنگ ڈارک ہو چکا تھا، اور بڑے پرعزم طریقے سے وسو پہلوان اکھاڑے میں اترے ہیں۔ ادھر سے جھارا پہلوان اپنے روایتی انداز میں، ریاست کے جو لوگ تھے شائقین تھے وہ بہت ہی جوش و خروش سے اس کشتی کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ وسو پہلوان کی تو بہت سی کشتیاں انہوں نے دیکھی تھیں، لیکن یہاں پہ ان کو دو خوشیاں جو تھی ملنے والی تھی۔ پہلی خوشی کہ ان کی ریاست کا جوان جو ہے وہ جھارا پہلوان جیسے پہلوان سے کشتی کر رہا ہے، اور دوسرا ان کو لائیو جھارا پہلوان دیکھنے کا موقع ملنا تھا۔ لیجیے جناب، کشتی شروع ہوئی، لیکن اس کشتی کا دورانیہ 2 منٹ تھا۔ جھارا پہلوان نے آتے ہی ایک زوردار کسوٹا مارا جب وسو کو، تو وسو پہلوان نیچے تک اس کی کیفیت گئی کسوٹے کی۔ پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری دفعہ، اور اچانک پھر اس نے اس کو جو ہے بغل بھری ہے اور زوردار داؤ لگا کے طاقت کے ساتھ وسو پہلوان کو چت کر دیا 2 منٹ میں۔ جناب، یہ 28 دسمبر 1984 پاکستان کا ایک تاریخی دن۔ بھولا پہلوان گاڑی رستم پنجاب، جنہوں نے بہت بہت بڑے پہلوانوں کو شکست دے کر اعزازات جیتے، جھارا کے چچا اعظم پہلوان کو شکست دے کر رستم لاہور بنے، اور پاکستان کے انتہائی مشہور و معروف پہلوان صادق پہلوان سیکلوں والا، جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا، ان کو شکست دے کر 1974 میں یہ رستم لاہور بنے تھے۔ نیاز حسین عرف بھولا گاڑی، جس نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے مقابلے لڑے، اب آج کی تاریخ 28 دسمبر 1984 کو جھارا پہلوان کے ساتھ ان کی کشتی رستم پاکستان دنگل کے باقاعدہ عنوان سے ہوئی۔ 35 سال پہلے رستم پاکستان کی کشتی پہلی مرتبہ ہوئی تھی، جو جھارا پہلوان کے چچا بھولو پہلوان نے یونس پہلوان ستارہ پاکستان کو شکست دے کر کراچی میں یہ ٹائٹل جیتا تھا۔ کشتی جب شروع ہوئی تو بھولا گاڑی ایک منجھا ہوا پہلوان تھا، بہت اچھی کشتیاں لڑ چکا تھا، پہلوانی کے داؤ پہ سے واقف تھا، اور جھارا پہلوان کو جو ہے ان کے خاندان کو پہلے بھی ایک دفعہ ہزیمت پہنچا چکا تھا۔ لیکن جب جھارا پہلوان میدان میں اترے تو بالکل مقابلہ یک طرفہ ثابت ہوا۔ جھارا پہلوان نے آتے ہی کسوٹے مارنے شروع کر دیے، 1 2 3 4، اور اس طرح بھولا گاڑی جو ہے اس کو نیچے بٹھا کے گردن پہ گوڑا رکھ کے بڑے آرام سے ایک ہاتھ سے اس کی بازی لگوا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور جھارا پہلوان جو ہے وہ رستم پاکستان قرار پائے۔ یہ ایسا دنگل تھا
کہ دونوں پہلوان لاہور کے تھے، دف بازی کی اور پاکستان کے سب سے بڑے ٹائٹل کی کشتی تھی۔ اس کشتی پہ جو رش پڑا اور جتنے لوگوں نے یہ مقابلہ دیکھا اس کا جو ہے شمار ناممکن ہے۔ تا حد نظر بس انسانی سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ یہ جھارا پہلوان کی ایک بہت بڑی فتح تھی کہ جب انہوں نے رستم پاکستان کا ٹائٹل حاصل کیا۔